बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ी जंग जो है वो छिड़ चुकी है और इस जंग ने अब फैलना है और उसमें बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो इन्वॉल्व हो चुकी हैं। अमेरिका, बरतानिया, रूस, चाइना, यूरोप वो इस जंग में आ चुके हैं और अरब लीग जो जितना भी अवॉइड करने की कोशिश करे वो भी इस जंग से बच नहीं सकेगी। तुर्की, वो भी मलेशिया, इंडोनेशिया, इसलिए सरापा एहतजाज है पूरी दुनिया जो कुछ गजा में हो रहा है और जो हजारों बच्चे, हजारों खवातीन जो है वो शहीद कर दिए गए और उनके डेड बॉडीज भी उनकी नहीं मिली, उनके लोथड़े जो हैं वो मिले हैं। ये इस वक्त की सिचुएशन है गजा में, एक अलार्मिंग सिचुएशन। पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं बल्कि ईसाई हों, सिख हों और यहूदी हों, वो सब के सब सरापा एहतजाज है वो इसराइल जो जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ। और इवन जो x.com यानी कि साबिका ट्विटर, उसके ओनर हैं एलन मस्क, उन्होंने भी जो ट्रेंड चला उसके बाद वो भी उन्होंने भी स्टार लिंक जो है वो बहाल करने का ऐलान किया है ताकि लोगों तक खुराक पहुंच सके। इस हद तक ये मामला चल रहे हैं और लाखों नहीं करोड़ों लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है उसकी भी उस तरफ भी आते हैं, लेकिन पहले जरा मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हो क्या रहा है। इस वक्त हो ये रहा है जी कि तकरीबन 32 किलोमीटर के फासले पर यह इंटरसेप्ट का ने क्लेम किया है कि अमेरिका खामोशी से इसराइल में खुफिया अड्डे को बढ़ा रहा है और इंटरसेप्ट का दावा है और उन्होंने कहा कि सिर्फ 32 किलोमीटर के फासले पर अमेरिका अपने अड्डे को बड़ा कर रहा है और साइट 512 नामी बेस को अमेरिका ने लाइफ स्पोर्ट के नाम से दुनिया में मुतारफ करवा दिया है। अमेरिकी फौज ने अड्डे में मजीद फौजी गाड़ियां और असलहा पहुंचा दिया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को लबनान छोड़ने का हुक्म दे दिया है। अमेरिका, बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक पहले ही अपने शहरियों को खबरदार कर चुके हैं। हमास और हिजबुल्ला एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, इसराइल जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है और अरब लीग और कल जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है उसमें इसराइल गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। गो कि ये करारदाद बाइंडिंग नहीं, लेकिन इसके बावजूद हिलजुल हो रही है। इसके साथ साथ बहुत सारी सऊदी अरब ने, तुर्की ने खबरदार किया है कि कोई भी ज़मीनी हमला ना किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के सरबराह ने मजीद फ़लस्तीनियों की शहादत से खबरदार कर दिया है और इसराइल ने ज़मीनी कार्रवाई के साथ गजा पर बमबारी भी जारी रखी हुई है। UN हाई कमिश्नर बार बार खबरदार कर रहा है। ये इस वक्त की सिचुएशन है और कैदियों के तबादले के लिए रूस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है और रूस हमास के साथ राब्ते में है और 8 शहरी मजीद जो है यरगमाल बनाए उनको आज़ाद करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अल जजीरा टीवी के एक और सहाफ़ी के ख़ानदान के 18 अफराद को इसराइली फ़ौज ने शहीद कर दिया गुज़श्ता रात। उन्होंने कहा कि मेरे ख़ानदान के 18 अफराद को शहीद किया गया। फ़लस्तीनी सहाफ़ी फारिस अकरम ने ये बात कही है और उन्होंने कहा कि 18 अफराद तक मल्क के नीचे दबे हुए हैं। ये सब कुछ भी हो रहा है, मवासलाती निज़ाम वहाँ पे दरहम बरहम है। ये है गजा की एक मैंने आपको झलक दिखाई है और ख़ास तौर पे अब रूसी वज़ीर ख़ारिजा जो हैं वो भी खबरदार कर रहे हैं कि आम शहरियों की मौजूदगी के बावजूद अंधाधुंध जो है वो हमले किए जा रहे हैं और गोला बारूद बरसाया जा रहा है गजा में। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरा हुआ जिसमें हज़ारों लोग जो हैं मौजूद थे और उसमें मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया और स्याह टी शर्ट्स पहने मुजाहिरीन ने इसराइल से जंग बंदी का मुतालबा किया। अब ये तो है सिचुएशन बाहर की दुनिया की। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान बिल्कुल इसमें ला ताल्लुक़ है, गैर मुताल्लिक़ हो चुका है और उसका ये वाहिद 4-5 मुल्कों में से एक मुल्क होगा जिसको अभी तक किसी सरबराह ममलिकत ने ना ही कॉल की और ना ही पाकिस्तान से किसी सरबराह ममलिकत ने बाहर कॉल की। ये है इस वक्त की सिचुएशन। वरना माजी में जो है खा वो दौर किसी का भी दौर होता था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, वो मार्शल था, किसी में पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट मुल्क था और ये सारा कुछ रजीम चेंज ऑपरेशन जो किया गया उसने दाखिली सतह पे भी और खारजी सतह पे भी पाकिस्तान को बिल्कुल एक इररेलेवेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है जी? पाकिस्तान के अंदर भी कल कुछ मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। मजीद डिटेल जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी गिरफ्तारियां हो रही हैं और जमात इस्लामी ने मुजाहरा करना था, कैंप उखाड़ दिया गया, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और पाबंदी लगा दी गई। यानी आप चीफ जस्टिस को, जजिस को गालियां देनी हो और सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना हो तो आपको रियासत जो है
وہ خود لے کے جائے گی اور حملہ کروائے گی. لیکن اگر آپ نے ایک نیشنل کاز ہے اور اس پہ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو وہ آپ کے لیے اجازت نہیں ہوگی. لہٰذا یہ کچھ ہو رہا ہے. اب آتے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, پاکستان کیوں اتنا بے توقیر ہو گیا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے, یہ لفظ منہ سے نکالتے ہوئے کہ پاکستان ارریلیونٹ کیوں ہو گیا. اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر ایک ایسی سیاست شروع کر دی ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو فتح کیا جا رہا ہے. اپنے آپس میں ہی ہم نے جنگیں شروع کر دی ہیں, آپس میں ہی لڑائیاں شروع کر دی ہیں. اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ آپس میں یہ لڑ کے مر رہے ہیں تو ان کو آپس میں لڑنے مرنے دیں, ان کا کوئی اب کوئی رہ نہیں گیا, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لہٰذا یہ معاملات ہم خود حل کر لیں گے. یہ ہے اس وقت کی سچویشن. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں چودھری پرویز الہی صاحب سابق وزیر اعلیٰ اور ڈپٹی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, اور جو یہ کہتے تھے ساری عمر یہ کہتے تھے کہ میں پرویز مشرف صاحب کو وردی سمیت 100 دفعہ صدر منتخب کرواؤں گا, ایسے یعنی کہ اس حد تک وہ جڑے ہوئے تھے. وہ مسلسل پولیس کی حراست میں ہیں, کبھی پولیس کی حراست میں, کبھی نیب کی حراست میں, کبھی اٹک جیل, کبھی اڈیالہ جیل, کبھی لاہور کی جیلوں میں. تو ان کے گھر سے کل آج بتایا گیا عدالت کو کہ جی ان کے گھر سے 41 لاکھ روپے برآمد ہوا ہے, وہ لیا تھا انہوں نے نوکریاں دینے کے لیے. اب کوئی بیوقوف سے بیوقوف بھی ایسے کوئی بیوقوفوں کا احمقوں کا ٹولہ اکٹھا ہوا ہے کہ ایک نوکری دی, 41 لاکھ روپے ان کے گھر میں پڑے تھے, وہ برآمد کیے ہیں, اور یہ جج صاحب کو بتایا گیا. تو اس سے بڑا مذاق اور بھیانک مذاق اور کیا ہو سکتا ہے, اس سے کیا زیادہ کمزور ترین اور جھوٹے مقدمات اور کیا ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے حلفاً عدالت میں کہہ دیا کہ جناب یہ کام نہ آج تک کیا, نوکریاں بالکل ضرور دی ہیں, گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے نوکریاں دینا, تو نوکریاں دی ہیں لیکن یہ کام نہیں کیا جو یہ کہہ رہے ہیں, اور نہ ہی مجھ سے کسی نے تفتیش کیا. میں تو آرام سے اینٹی کرپشن کے پاس تھا اور میں لیٹا رہا ہوں, مجھے نہ کہیں باہر لے کے گئے, نہ ہی یہ پیسے برآمد ہوئے. یہ سارا انہوں نے بھانڈا کا جو ہے وہ پھوڑ دیا ہے. اس طرح کی انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں. جماعت اسلامی کو بھی اسی میں رگڑ دیا گیا ہے, اور انہیں بھی کہا گیا ہے کہ خبردار اگر اسرائیل کے خلاف کوئی بات کی, اسرائیل کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. اب ہمارا جو پالیسی ہے وہ چینج ہو چکی ہے. تو میرا خیال ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کو پوچھ لینا چاہیے تھا. یہ تو اس وقت کی سچویشن ہے. اب آتے ہیں عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں. عمران خان صاحب اگر ہوتے یا کوئی بھی اس وقت مضبوط حکومت ہوتی تو میرا خیال ہے کہ اس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہونا تھا. ہمارے وزیر خارجہ جلیل عباس گیلانی صاحب ہیں, ان کو ایک کال آئی ہے, آپ تصور کریں گے کیا کال آئی ہے. قائم مقام ڈپٹی سیکرٹری امریکہ کی, قائم مقام ڈپٹی سیکرٹری امریکہ کی, ڈپٹی سیکرٹری اور وہ بھی قائم مقام, ان کی کال آئی ہے. یہ ہے ہماری حیثیت عرفی. تو باقی باتیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, دل جلانے کی کوئی حد ہوتی ہے, لیکن کیا کریں جی, پاکستان سے محبت بھی ہے, لگاؤ بھی ہے, اور اپنا ملک ہے, اپنی سرزمین ہے. کبھی ہم کہاں تھے اور آج ہم کہاں ہیں, اور یہ صرف اس لیے ہے کہ آئین پاکستان کو نہیں تسلیم کرنا, جمہوریت کو نہیں ماننا, پارلیمان کو نہیں ماننا, اور ایک سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کو نہیں ماننا. یہ ان چیزوں کو نہیں مانیں گے تو یہی حال ہوگا. دوسری جانب اگلا جو معاملہ ہے وہ ہے جو بھی آواز اٹھاتا ہے. ایک آپ کو خبر دے دوں کہ آفتاب باجوہ صاحب جو ہے ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے کل ہی پر ملاقات کی تھی, تو وہ ان کے گھر میں 2 دفعہ پولیس ریڈ کر چکی ہے. آفتاب باجوہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ بھائی وہ ہمیں ریکارڈ تو دے دیں سائفر کا, جو سائفر کا ریکارڈ ہے وہ ہمیں دے دیں کہ کیا ہے چالان میں, کیا ہے وہ سائفر کی کاپی کدھر ہے, وہ جو تردیدی کاپی ہے وہ کدھر ہے, وہ تو کم از کم ہمیں دیں تاکہ ہم اپنا مقدمہ تیار کریں. تو وہ کوئی ریکارڈ بھی نہیں دیا جا رہا, اور انہوں نے یہ آواز اٹھائی تھی, لہٰذا ان کے گھر میں بھی 2 دفعہ ریڈ ہو چکا ہے. تو ایک طرف, دوسری جانب عمران خان صاحب نے جیل سے ایک واضح طور پر پیغام دیا ہے, اور اس کا پیغام کے بعد پھر یہ ہوا ہے کہ اسد کیسر صاحب, ایک جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خوش دامن ساس صاحبہ کا انتقال ہوا تھا. ان کے افسوس کے لیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف, علی محمد خان صاحب, اسد کیسر صاحب, بیرسٹر سیف صاحب. تو وہاں پہ جماعت ہوئی, جماعت کا وقت ہوا, مولانا نے امامت کروائی, پیچھے تمام نے نماز پڑھی, اور اس کے بعد وہ فوٹیج بنائی گئی, وہ سوشل میڈیا کو ریلیز کی گئی, میڈیا کو ریلیز کی گئی, اور اس کے بعد کہا گیا کہ مولانا کی امامت قبول. تو سیاسی امامت بھی قبول ہو گئی ہے. تو اس کا اسد کیسر صاحب نے نکلنے سے پہلے کہا تھا کہ ہم صرف افسوس کرنے کے لیے آئے تھے, اور ظاہر ہے جب افسوس کرنے کے آتے ہیں تو سیاسی رہنما آپس میں بیٹھے ہوئے سیاست پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں, تو اس کو ایک خاص رنگ دیا جا رہا تھا. عمران خان صاحب نے پیغام دیا کہ 2 ٹوک انداز میں واضح طور پہ بتا دیا جائے کہ ہمارا موقف بالکل وہی ہے, ہم کسی قسم کی کوئی ڈیل, کوئی کمپرومائز, کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے.
ہم انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، کوئی مکہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اسد قیادی صاحب آئے اور انہوں نے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بددیانتی کی گئی ہے مولانا صاحب کی لوگوں کی طرف سے، کیونکہ نماز کا وقت ہوا تھا تو ظاہر نماز پڑھنی تھی، لیکن اس کو بہت ہی غلط رنگ دیا گیا اور میڈیا میں بھی، اور اس لیے جی ہم کے پی کے میں کسی سے کوئی اتحاد نہیں کریں گے، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، اور ہم الیکشن لڑیں گے، انڈیپینڈنٹ لڑیں گے اور مولانا صاحب کو بھی ہرائیں گے اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے کی سہولت کاری اب دی جا رہی ہے وہ سہولت کاری جو ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب الیکشن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اور ان کی جو ہم خیال جماعتیں ہیں وہ الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب الیکشن کا مطالبہ نہیں کر رہے، مولانا الیکشن کا مطالبہ نہیں کر رہے، وہ مسلسل ڈیلے کی طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سیاسی جماعتیں جو میدان میں آئی ہیں، اور ایک اور بھی بتا دیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اصل میں ان کو بھی فارغ کرنے کا پلان ہے کہ سندھ بھی ان سے واپس لے لیا جائے، تو پیپلز پارٹی کو بھی احساس ہو چکا ہے۔ خورشید شاہ صاحب میدان میں آ چکے ہیں، اب آہستہ آہستہ وہ اپنی نئی صف بندی کر رہی ہے پیپلز پارٹی، اور اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ مستقبل میں جو پولیٹیکل سیاسی طور پہ جو قریب آنے والی جماعتیں ہیں وہ پی ٹی آئی ہو سکتی ہے اور پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے، اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ پہ دیگر جماعتیں جو ان کی ہم خیال ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی، وہ بھی آئیں گی۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے۔ باقی جو انتقامی ہے وہ معاملہ چل رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اب آئندہ ہفتے سے سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرے گی۔ لیکن ایک اور چیز وہ خبر اپڈیٹ آپ کو کر دوں کہ ترین گروپ اور علیم گروپ استحکام پاکستان پارٹی کا پہلا ہی پاور شو ہوا ہے جہانیہ میں، اور اسی پاور شو میں دو الگ الگ سوچیں نظر آ گئیں۔ ترین گروپ الگ تھا، علیم گروپ الگ تھا۔ جہانگیر صاحب کی تقریر اور تھی اور علیم خان صاحب کی تقریر اور تھی۔ علیم خان صاحب نے عمران خان صاحب پہ ذاتی حملے کیے، اور بشرا بی بی پہ بھی، اور فرح گوگی پہ بھی، اور اس طرح کی تقریر کی، اور انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان سب کو رگڑنے کی کوشش کی، اور خاص طور پہ فوکس کیا عمران خان صاحب اور ان کی ذاتی زندگی اور ان کی فیملی کو ہٹ کیا۔ جہانگیر ترین صاحب نے ان ساری چیزوں کی نفی کی، اور انہوں نے مفاہمت کی بات کی، آگے بڑھنے کی بات کی۔ انہوں نے کہا جی ہم تو ساتھ چل رہے تھے، ہمیں تو جب اقتدار ملا تو اس کے بعد آہستہ ایک ایک کر کے ہمیں پارٹی سے نکال دیا گیا اور ہمیں ہٹا دیا گیا، ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں کیوں نکالا اور کیوں ہٹایا گیا، ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ تو بڑی دلچسپ باتیں، بڑی صورتحال اس وقت معاملہ ہے، کیونکہ چوں کا مربع ہے وہ جمع کیا ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان اور پھر کٹک گروپ، نہ جانے کیا کیا پاکستان تحریک انصاف کو قابو کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک چیزیں جو ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات، اور آئندہ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔